اچھا جناب، السلام علیکم. میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہماری وی لاگ کی انفارمیشن آپ کو بر وقت پہنچے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اپنے دوستوں میں، عزیز و اکرام میں اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں. آپ کا شکریہ. اب چلتے ہیں ہم وی لاگ کی جانب. اچھا جناب، بات کرتے ہیں اب آج علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور ایک مسنگ پرسن میں شمار ہوئے تھے. تو کیا کچھ باتیں پی ٹی آئی نے اور ان کے گماشتوں نے نہیں کی کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں رکھ لیا گیا ہے، فوج اٹھا کے لے گئی ہے، کبھی کہا جی کہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. آج وہ کے پی کے اسمبلی میں نمودار ہوئے ہیں جی. اور اس کی باقاعدہ میں نے تو فوٹیج بھی دیکھی ہے کہ وہ کے پی کے اسمبلی میں نمودار ہوئے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. تو اب وہ جتنی باتیں تھیں وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی نا جی. مطلب ان کا تو عادت ہے نا، انہوں نے الزام لگا دینا ہے چاہے جو مرضی ہو. اگلا بے شک اپنی مرضی سے گیا، مرضی سے غائب ہوا. وہ عمران خان کے حکم پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. اس نے جس طرح بھی مشہور کیا گیا جی کہ علی امین گنڈا پور جی، اس سے کوئی لنک نہیں ہے جی، اس کی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا جی، سارا کچھ ہوتے ہوئے وہ اگلا پشاور پہنچا اور کے پی کے اسمبلی میں نمودار ہو گیا. کچھ گھنٹوں پہلے یہ $1 ملین کویشچن بن چکا تھا کہ علی امین گنڈا پور جی غائب ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہاں. آپ اندازہ لگائیں ذرا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسا فراڈی ہے نا یہ لوگ، ان سب کو پتا ہوگا یہ کہاں ہے. یہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ پی ٹی آئی والوں کو پتا ہوگا یہ کہاں ہے، کدھر سے یہ غائب ہوئے ہیں، کدھر سے نکلے ہیں، کدھر سے کون سا راستہ اختیار کیا ہے. جس طرح کہ وہ پتا چل رہا تھا نا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی ہم سر نیچے کر کے نکل گئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ ڈگی میں بند ہو کے نکل گئے ہیں. اور اس میں مجھے زیادہ مطلب حقیقت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ڈگی میں بند ہو کے نکلا ہوگا تاکہ کوئی اس کو پکڑ ہی نہ سکے. اگر فوج نے پکڑنا ہوتا تو فوج نے تو چھوڑنا تھا ابھی. جس طرح کہ اس نے یعنی کہ پنجاب میں آتے ہوئے مشینری اور جس طرح کہ اسلحہ اور جس طرح کہ اس نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں، اس کو وارننگ پہ وارننگ دی جاتی رہی ہے، مگر اس نے باز نہیں آیا. تو پھر یہ جی گرفتار ہو گئے ہیں جی. وہ اس کے اوپر کے پی کے ہاؤس پہ فوج نے حملہ کر دیا ہے جی، فوج نے اس کو سیل کر دیا ہے جی. میں جو منہ میں ہم بھی ظاہری بات ہے جس طرح ہم سنتے رہے، ہم بھی آگے آپ کو بتاتے رہے وی لاگ میں. تو یہ صورتحال ہے جناب. بالآخر وہ 40-45 گھنٹوں کے بعد بھائی صاحب نمودار ہو گئے ہیں اور اس میں اپنی کے پی کے اسمبلی میں نمودار ہوئے ہیں. کے پی کے اسمبلی کے اجلاس میں اس حوالے سے ایک قرارداد بھی منظور کی گئی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ غائب ہیں، مسنگ پرسنز میں ہیں. تو یہ ہے کہ اب وہ آگے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال وہ خود بتائیں گے کہ وہ کہاں رہے، چنا کتنا گزاری آئی رات میں. تو جیسے وہ پتہ چلتا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے پھر انفارم کریں گے. اچھا جناب، ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار عبدالحمید صاحب جو کہ 26 نمبر چنگی راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ان کے پتھراؤ کا نشانہ بنے تھے. تو وہ ان کے میرا خیال ہے شاید پتھر وغیرہ کچھ نازک جگہوں پہ یا دماغ میں یا کسی جگہ پہ لگ گئے ہوں گے. تو وہ بیچارے ہاسپٹل میں داخل تھے اور تقریباً ایک دن 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ کہہ رہے ہیں موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے. وہ کافی شدید زخمی تھے. تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی شہید ہو گئے ہیں کچھ دیر پہلے. تو اس حوالے سے پولیس میں بھی بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے. ظاہری بات ہے ان کا اپنا ایک ساتھی جو شہید ہوا ہے، تو ظاہری بات اس میں پھر بہرحال اس کا بڑا افسوس ہے جی. اللہ تعالیٰ انہیں جمالِ رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے جی. اچھا جناب، گنڈا پور صاحب کی جو ڈرامائی واپسی ہوئی ہے،
تو ان کا کہنا ہے جی کہ میں رات کو گم گیا تھا، میں 12 ضلعوں میں پھرتا رہا، پھر پھرا کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو جتنے بھی لوگ جن کو ویسے دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کو اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو کے واپس آتا ہے تو پھر ان کے بیانات اسی طرح کے ہوتے ہیں، لائک میں شمالی علاقہ جات میں چلا گیا تھا، میری پھپھو نے مجھے بلا لیا تھا تو ان کے گھر چلا گیا تھا، چاچو کے گھر چلا گیا تھا، موبائل میرا گم گیا تھا، میں اطلاع نہیں دے سکا۔ تو اسی طرح کا جو بیان ادھر اپنی اسمبلی میں گنڈا پور صاحب نے دیا ہے، ذرا تھوڑا سا انہوں نے اپنے مطابق بنا دیا کہ جی میں اتنے اضلاع میں پھر کے تو واپس آیا ہوں، میں پیدل نکل گیا تھا، میں موبائل ان کا بھی کھو گیا ہوگا شاید، میں 12 ضلعوں میں پھرتا رہا، پھر پتہ نہیں کدھر سے پہنچ کے کدھر سے پھر کے آیا ہوں۔ بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہو ہیں، آپ تو کسی کو فون کرتے اس نے فوری طور پہ ادھر آپ کو پروٹوکول کے ساتھ گالیاں بھجوا دینی تھی، تو آپ کو 12 ضلع پھرنے کی کون سی ضرورت تھی؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کے پی اسمبلی میں جو جو تقریر کی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ ان کے جھوٹ جو ہے وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں جن کے سروں میں دماغ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی والے۔ عقل سمجھ رکھنے والا بندہ تو ہنس ہی سکتا ہے، جس طرح ہم ہنستے ہیں اس طرح اور ہمارے جیسے بیچارے بھی ہنستے ہیں باتیں سن کے۔ دیکھیں جی، یہ اب اصل حقیقت کیا ہے؟ جو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے، وہاں یہ ان سے مکمکا کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عمران خان کو بھی ماموں بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ آپ کو جس طرح پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ فوجی ہے نا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ یقیناً عمران خان کو اپنی لائلٹی شو کرنے کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی ایسی، مگر وہ اصل میں جو ہے نا وہ کرتے کام اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے۔ اب بات یہ ہے جب یہ پنڈی پہنچے ہیں پرسوں، اور پنڈی پہنچ کے وہاں سے غائب کیسے ہو گئے؟ اپنی ٹیم کو، اپنے ورکرز کو چھوڑ کے یہ وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر وہ جس طرح کل ہم نے بتایا تھا وہ گلیوں گلی ہو کے تو کے پی کے ہاؤس میں پہنچ گئے۔ ان کو کسی نے آخر بلایا ہوگا نا، ادھر کے پی کے ہاؤس پہ آ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ کے پی کے ہاؤس چلے گئے، ادھر پھر فوج بھی آ گئی اور پولیس بھی ادھر آ گئی، وہ پھر لوگ کہنے لگے جی یہ گرفتار ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا جی کہ یہ وہاں سے سر نیچا کر کے نکل گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ ڈگی میں بند ہو کے نکل گئے ہیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ ان کو لے گئی، جو ہماری سمجھ یہ کہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی فائن ٹیوننگ کی ادھر جا کے، اور اب وہ جس وقت ان کا سافٹ ویئر وغیرہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو یہ اپڈیٹ تھوڑی سی لمبی تھی، تو اب انہوں نے واپس بھیجا ہے، تو جو کہ 12 اضلاع کا چکر لگا کے یہ آئے ہیں۔ 12 اضلاع کا کہ کیڑا 12 اضلاع چکر لگانے کی کون سی ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے موٹر وے پڑتے اور سیدھے پہنچ جاتے پشاور آدھے گھنٹے میں، تو ان کو 12 اضلاع کا چکر لگانے کی کون سی ضرورت ہے؟ خیر، وہ بس وہ جس طرح کوئی سوات سے شمالی علاقہ جات سے ہو کے آتا ہے، یہ اسی طرح 12 اضلاع سے ہو کے آئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی چوک پہنچے، اور اپنے گنڈا پور صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کہہ دیا احتجاج ختم ہو گیا۔ تو اگر یہ عمران خان کی لائن کو ٹو کرتے تو پھر تو احتجاج ابھی جاری ہے، مگر انہوں نے تو احتجاج ادھر ہی ختم کر دیا تھا 26 نمبر پہ۔ اب جو ہمارا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اب گنڈا پور کی نا سیاسی اننگ جو ہے نا وہ اب لگتا ہے ختم ہو گئی۔ ان کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی تھی عمران خان صاحب نے کہ آپ اپنے مظاہرین کو لے کے ڈی چوک پہنچیں اور ادھر ان کو بٹھائیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ناکام رہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے وہ پہنچ کے اپنا کے پی کے ہاؤس، وہاں ادھر فوج آ گئی اور وہ فوج اٹھا کے ان کو لے گئی۔ تو وہ تو مہمان تھے فوج کے، میرا خیال ہے لیڈر نے ایک بات کہی ہو تو جرت ہے کسی کی، خاص کر عمران خان نے جو کہا ہو تو جرت ہے کسی کی وہ اس سے انکار کر دے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو سارا یہ احتجاج کی گیم تھی وہ ساری خراب ہو گئی، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا پرپز سرو کر دیا۔ کل رات سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بھنگیں دے رہی ہے کہ جی ہم احتجاج نہیں ختم کر رہے، ہم نے ڈی چوک میں بیٹھنا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے احتجاج ختم کر دیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ گنڈا پور اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ آج گنڈا پور نے اصل میں پی ٹی آئی کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ لڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد پورے کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دی ہے۔ تحریک انصاف آج ان سے خوش کیسے ہو سکے گی؟
یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا نہ صرف ساتھ دیا ہے بلکہ ان سے یہ کمٹمنٹ بھی کیا ہے کہ ایس سی او کانفرنس تک دوبارہ اسلام آباد کی طرف کسی قسم کا احتجاج یا دھرنا نہیں آئے گا. اب کسی قسم کے کوئی جتھے پنجاب کی طرف یا اسلام آباد کی طرف کے پی کے سے نہیں آئیں گے. یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مان لی گئی ہے. یہ جو ذرائع ہیں یہ انہوں نے بتایا. اصل میں بڑھ کے لگانا ان کی مجبوری ہے. یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے بے دماغ لوگ ہیں نا وہ ان بڑکوں کو سچ سمجھتے ہیں. بڑھ کے لگانا آئی جی اسلام آباد کو گالیاں نکال دیں تو تمہیں معافی مانگنی پڑے گی, تمہیں یہ کرنا ہوا, بس پک پک کرنا, یہ آپ کو پتہ ہے ان کی عادت ہے. اور یہ دیکھ کے تو ہمارے جو عمرانڈوز ہیں یا یوتھیاز ہیں وہ خوش ہوتے ہیں بس. اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ڈی چوک پہنچنے والا ایک فیز تھا, یہ جو میچ تھا یہ اسٹیبلشمنٹ جیت چکی ہے اور عمران خان کو اس حوالے سے شکست ہوئی ہے. بس جی یہ تھی ابھی تک کی خبریں. پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں کوئی نیوز ہوئی تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.